بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ میری آج کی غلطیوں کو معاف کر دے، مجھے کل کی غلطیوں سے بچا لے اور مجھے آئندہ ہونے والی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں، ایروں غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں 6 چیزیں آپ کے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں ہوگا: اچھی زبان، اچھا دوست، امانت داری، خوش اخلاقی، رزق حلال اور ماں کی دعا۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی خاطر مسلسل جنگ کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں، ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دنیا کے بہترین رشتے وہی ہیں جہاں ناراضگی کے بعد ایک معمولی سی مسکراہٹ پر زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی منفی سوچ ہے، جو اس کو سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان رکھتی ہے۔ ہر بات کو اچھے انداز سے سوچیں، زندگی جنت بن جائے گی۔ رشتے گھڑی کے الارم نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں۔ دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہیں جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، راہیں ملانا کسی کسی کو آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور عدل کرنا۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ بڑی بیماری۔ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی بیماری مضبوط یادداشت اور کمزور دل ہے۔ مذاق لگا تھا مجھے اس وقت۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ بھائی ایک ایسا مضبوط سہارا ہے جو ضرورت کے وقت ہمیشہ آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ بھائی پریشانی کے وقت میں ہمت اور مصیبت کے وقت میں ساتھ دینے والے ہوتے ہیں۔ بہترین بھائی وہ ہے جو بھائی کو ایمانداری سے سچ بولنے اور اچھے کام کرنے کا مشورہ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ نیت کتنی بھی ہیں جو کسی نے کہا، ہم وہ بھول سکتے ہیں جو کسی نے کیا، لیکن ہم وہ کبھی نہیں بھولتے جو ہمیں محسوس کروایا جائے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ رشتے اور تعلق ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر وہ چاہے ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں، اور الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ موت ایک کھلا راز ہے،
کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت بہرحال آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کیسے۔ استاد کی ڈانٹ روشنی کی مانند۔ استاد کی ڈانٹ میں پیار چھپا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے استاد کی ڈانٹ کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہی روشنی لیتا ہے۔ ڈانٹ کے اندر استاد کی روشنی چھپی ہوتی ہے۔ تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلح کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم، ہر حال میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلہ اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالیں، ورنہ ساری زندگی بے شک کرتے رہیں گے۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ دوسروں کو چھوٹا، کمتر، نیچ، برا ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی عطا کرے، آمین۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ آسمان کے دروازے کھول دینے والے کلمات۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اتنی لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، آمین۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت کا ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اے خدا تو صبر استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال دے، آمین۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے ریڈ فلیگ، سرخ جھنڈے، جب وہ نظر آئیں تو سنبھل جانا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ جب تم جان جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ اے میرے رب، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں، جو توبہ کرتے اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ آج کی بات، اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ یا اللہ مجھے اور میرے گھر کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا۔
نرم دل لوگ جلد رو پڑتے ہیں، جلد روٹھ جاتے ہیں، جلد مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ مقصد زندگی لا الہ الا اللہ، طرز زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما، آمین۔ ہے ابن آدم، یاد رکھ تجھے آرام کے لیے نہیں، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا ہے۔ مزار پر سجدہ تو دور کی بات ہے، صرف اس نیت سے جانا کہ میرا کوئی کام بن جائے شرک اکبر ہے، کیونکہ کاموں کو بنانے اور بگاڑنے والا اللہ کی ذات ہے۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون و برکت عطا فرما اور ہم سب کو ناگہانی آفات سے ہمیشہ بچا، آمین ثم آمین۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ موجودہ حالات میں کبھی کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس کو بتائیں کہ آج صبح ہمارے گھر کی تار پہ بیٹھا تھا۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ انسان کو جب اللہ سے لینا ہوتا ہے تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پہ دینا ہو تو سکے ڈھونڈتا ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ یا اللہ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے، جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ لوگ آپ کے آنسوؤں، دکھوں اور اداسی پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا آپ کی غلطیوں پر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں بلکہ کسی کی محبت بھرے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔
انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو۔ رات بستر پر سوچا کرو کس کس کو تکلیف دی، کتنی بد دعائیں لیں، یقین جانو زندگی بدل جائے گی۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کا رہبر بن کر اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے۔ پہلے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلقات سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کی مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ۔ خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلے کرنا سیکھیں۔ کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا مرد بھی مکروہ لگنے لگتا ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی علم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ جب کبھی اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح کے مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے، اور سنا ہے کہ توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں، مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی، بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا ہے، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ لائبریریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ہوٹل پہ ہوٹل کھلتے جا رہے ہیں، شاید اسی لیے دماغ سکڑتے جا رہے ہیں، پیٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناراضگی گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، اور جہاں مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ اللہ پاک تمہارا دل نہیں موڑ رہا، کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پہ تم وسوسوں میں پڑے ہوئے ہو، اللہ تو وہ دعائیں پہلے سے ہی قبول کر چکا ہے۔ بس ایک التجا اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا، اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ محبت میں سب سے زیادہ ضروری ہے ایک دوسرے کو وقت دینا۔ ایک دوسرے کو وقت دینے سے زیادہ اگر آپ کو کچھ بھی خاص لگتا ہے تو آپ کو محبت نہیں ہے۔ کسی کی زندگی برباد مت کریں۔ کبھی کسی کی زندگی میں اپنی اہمیت جاننی ہو تو خاموش ہو کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے اس کو کتنا فرق پڑتا ہے۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگیں، صرف ایک کام کرنا، جا کے وضو کرنا، اللہ کے حضور سجدہ کرنا، سورہ رحمان کی تلاوت کرنا، اور اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا چاہیے، اور اپنے رب کو پکارنا، وہ آپ کے دل کی پکار کو سن لے گا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو مجھے پکار تو صحیح، میں تیری پکار کو سن لوں گا۔
کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ اللہ سے ضد تو نہیں لگائی جاتی، اس کی تو بس مانی جاتی ہے، خاموشی سے، سر جھکا کر، پورے یقین کے ساتھ۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو انسان پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ ایک مسجد کی دیوار پہ کیا خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے گزارتے ہیں، وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح کرنے میں گزاریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مگر خود کو بدلنا تو ہمارے اختیار میں ضرور ہے۔ نرم دل لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکریہ، جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اکثر لوگ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے پوری شدت سے محبت کرتے ہیں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ کسی نے اپنے دادی جان سے پوچھا، دادی جان آپ پیسے کیوں قرآن مجید کے اندر چھپاتی ہیں؟ دادی نے کہا، میں نے تم لوگوں کو دیکھ لیا ہے کہ تم لوگ قرآن پاک نہیں کھولتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مرنے کے بعد وراثت میں قرآن مجید چھوڑ گیا، کوئی مسجد بنا گیا، یا مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنوا گیا، یا کوئی نہر جاری کر گیا، یا زندگی اور صحت اور تندرستی کی حالت میں اپنے مال سے کچھ صدقہ نکال گیا، تو اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا۔